علی بھائی خادم رضوی صاحب اس دور کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا جنازہ ایشیا بھر کے بڑے جنازوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس نے دیکھا بھی۔ تو جنازے میں افراد کا زیادہ ہونا میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کے جنازے کے اندر تو ایک صف بھی پوری نہیں تھی، جو آپ جسے صف کہتے ہیں، 3 یا 4 لوگ تھے، گمنامی میں مر گئے وہ، تو ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کہنا کہ بڑے جنازے کسی کی بزرگی کی علامت ہے، تو پھر فرقوں سے ہٹ کے بات ہونی چاہیے نا۔ جی تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ جو ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، جی قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے۔ تو مولانا مودودی کو کیا یہ لوگ جو خادم رضوی صاحب کے ماننے والے ہیں اس بنیاد پہ جنتی ڈکلیئر کر دیں گے؟ جنید جمشید صاحب کا اتنا بڑا جنازہ ہوا، حاجی عبدالوہاب صاحب جو رائے ونڈ میں 70 سال سے زیادہ بیٹھے رہے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کیا بریلوی ان کا جنازہ دیکھ کے اتنا بڑا لاکھوں میں ان کا جنازہ ہوا ہے مان لیں گے کہ وہ بزرگ ہیں؟ یہ کہیں گے کہ نہیں جنازوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی جب دوسرے فرقے والے کا جنازہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تمہارے جنازے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسری طرف مسلم شریف میں حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 بھی لوگ ایسے شریک ہو جائیں، ایک روایت میں 100 ہے ایک میں 40، جو شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو 40 بندے بھی بہت ہیں جو شرک نہ کرتے ہوں، 40 لاکھ شرک کرنے والوں کے اگینسٹ ایک 40 بندے ایسے جو شرک نہ کرتے ہوں، وہ بھی شفاعت ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتوں کو دلیل نہیں بنانا چاہیے جن کو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں۔ محمد علی جناح کتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا تھا، جی تو دیکھ لیں وہ بھی کنٹروورشل پرسنالٹی بنی ہوئی ہے نا مسلمانوں میں۔ تو یہ ایک جذباتی جملہ تھا احمد بن حنبل کا، جی انہوں نے کہیں بول دیا تھا اس وقت کے حاکم وقت کو کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ احمد بن حنبل پتہ نہیں کوئی وکھرے جہاں میں تھے تو ایک جملہ انہوں نے بول دیا۔ ہم تو میرے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں کرتے۔ تو احمد بن حنبل تو شاہی کوئی نہیں کہ وہ کوئی بات کریں اور ایک کوئی شرلی چھوڑ دیں اور ہم لے کے اس کے پیچھے۔ یہ علم کی دنیا ہے، یہاں علمی بات ہونی چاہیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ تو بھائی حکمران جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے جنازے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے چاہنے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے جنازے بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کنٹریبیوشن تو رہا ہے نا ان کا، خادم رضوی صاحب کا۔ کیا کنٹریبیوشن ان کا؟ کوئی ایک بتا دیں جو آپ سب سے بڑا ہے نا، سوچ کے بتائیں۔ ختم نبوت کی بات کی ہے اور بچوں کو عاشق رسول بنا دیا، جذبہ پھیلا دیا بھائی۔ نہیں، ختم نبوت لوگ سڑکوں پہ نکل آئے نا۔ ختم نبوت پہ تو انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے، انہوں نے ہمیشہ اینٹی قادیانی بات کی ہے، ختم نبوت پہ کبھی بات۔ یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا سچ جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ختم نبوت پہ بات تب ہوتی کہ جب ان کے گھر میں جو آگ لگی ہوئی تھی چشتی رسول اللہ، اس کو بجھاتے، لاہور سے اٹھے تھے تو لاہوری سے وہ کتاب پرنٹ ہو رہی تھی، جی ہاں، ادھر تو کوئی دھرنا نہیں انہوں نے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ان کی زندگی میں کشف المحجوب جب وہ لہرایا کرتے تھے داتا دربار پہ بیٹھ کے، اس میں نبی الاسلام کے اوپر جو سکینڈل باندھا گیا ہے وہ دکھایا، اس کی پرنٹنگ تو انہوں نے کوئی نہیں رکوائی۔ تو وہ ایک کاز لے کے پہنچ کے دھرنے میں، اور اس وقت وہ تو اپنی کاز کے لیے مخلص ہی تھے، ایجنسیوں نے انہیں اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کر لیا، اور بس یہ ہے۔ باقی کنٹریبیوشن تب ہوگی ختم نبوت کے حوالے سے جب آپ چشتی رسول اللہ، اشری تھانوی رسول اللہ اور اپنے بزرگوں کی کتابوں میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کو بھی پرنٹ کروانا بند کریں۔ وہ تو آپ کے گھر کی چیز ہے نا، یہ تو باہر کی چیز ہے، اپنے گھر کی چیز تو آپ آخری وقت تک لہراتے رہے، جبکہ آپ کے پاس میرے کلپس بھی پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ویڈیو میں کہا ایک منڈا ہے جڑا نیٹ ہوتے ہوندا ہے، پتہ ہے ایسی کہ منڈے نے کام پایا ہے، اور وہ نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ اس منڈے نو ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہ بس اپنے فرقے کی محبت کی وجہ سے بول نہیں سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کی کاز تب ہوتی کہ جب یہ اس پہ بولتے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینٹی قادیانی انہوں نے کام کیا، اور اس میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اللہ سے وہ جزا لیں گے۔ باقی جو انہوں نے یہ تلخ رویے پیدا کیے ہیں امت کے اندر کہ ہر بریلوی کو اٹھا کے چڑھا دیا انہوں نے اہل حدیث اور دیوبندیوں کے اوپر گستاخ رسول کی شکل میں، تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں یہ مینٹل ماڈل انہوں نے بدلا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بیٹے میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ بہت زمین آسمان کا فرق ہے، بیٹے سے میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، جی جی بہت۔ واہ بھائی واہ، کیوں خوش ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ لیگیسی اس طرح ساتھ نہیں لے کے چلے جذباتیت والی،
ان کے اندر ایک یعنی آپ سمجھ لیں ہمبلنس ہے، دوسرے فرقوں کے لیے ٹالرنس موجود ہے، وہ شیعہ کو بھی مل رہے ہیں، وہ اہل حدیث کو بھی مل رہے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے فرقے کے بڑے علماء کی وہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں تو ان کو کافی اس اعتبار سے پسند کرتا ہوں. بالکل صحیح.